بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ دعا کرنے کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ درخواست ہے کہ دعا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دعا کرنا، اللہ سے مانگنا متعدد مقامات پر مذکور ہے، اس لیے اس کثرت کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھرپور ہیں کہ اللہ سے مانگے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے غیر سے نہ مانگے، اللہ ہی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، داتا و مولا مان کر اللہ ہی سے مانگا جائے۔ اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور اللہ ہی بندے کو دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بھرپور طریقے سے یاد رکھ لی جائے، دن رات صبح و شام ہر وقت ہر جگہ مسلمان اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں اللہ سے دعا کرنا ممنوع ہو۔ آپ نماز کے بعد، نوافل کے بعد، تلاوت کے بعد، صبح و شام دن رات گاڑی چلاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ جو بات عرض کرنا مقصود ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھ لی جائے کہ عمومی طور پر دعا مانگنا، دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سب کے نزدیک بالاتفاق جائز، اور یہ بہت اہم امر ہے۔ اتنا اہم امر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مشکات اور ترمذی میں روایت موجود ہے، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا یہ عبادت کا خلاصہ ہے، دعا یہ مقصود عبادت ہے، تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکات اور ترمذی میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والا اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے کوئی چیز زیادہ عزت والی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ، یعنی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محترم ہے، بہت زیادہ مکرم ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اقوال تبع تابعین، چاروں آئمہ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بھرپور اقوال اس سے کہ دعا کرنی چاہیے، اس پر بہت سے اقوال موجود، بہت سی ترغیبات موجود ہیں۔ اب ایک مسئلہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیا فرائض نماز کے بعد، ظہر کے بعد، ظہر کی نماز باجماعت کے بعد، عصر کی نماز باجماعت کے بعد، مغرب، عشاء، فجر، عیدین اور نماز جمعہ باجماعت ادا کرنے کے بعد اجتماعی دعا کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ہی محتاط بات عرض کروں گا، جس پر کسی کو اختلاف بھی نہیں ہوگا، اور آج کا پرفتن دور، آج کے پرفتن لوگ انشاءاللہ ان کو بھی اس سے موقع نہیں ملے گا۔ تو میں نے وہ تمام باتیں عرض کر دیں دعا کے حوالے سے۔ تو فرض نماز کے بعد دعا کرنا مستحب کا مطلب دعا کرنا بہت زیادہ ثواب، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ، فرائض کے بعد دعا کرنا سنت غیر مؤکدہ، مستحب، ثواب ہے۔ ایک نمبر دو، اس کو لازم نہیں سمجھنا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، جو دعا نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، بالکل غلط، پھر یہ کوئی اور رخ اختیار کر جائے گا یہ معاملہ۔ اور دوسری بات یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد، فرض نماز باجماعت کے بعد دعا کرنے کو بدعت نہیں سمجھتا، بس ویسے ہی نہیں کرتا، بغیر بدعت سمجھے وہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جو دعا مانگتے ہیں میں انہیں برا نہیں کہتا، جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں میں ان کو برا نہیں کہتا، دونوں درست۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے والا بھی درست، نہ مانگنے والا بھی درست۔ اور نمبر 3، اگر کوئی دعا مانگے اور مانگنے کو ضروری سمجھے، نہ مانگنے والے کو برا کہے، یہ بھی غلط۔ نمبر 4، اور اگر کوئی دعا نہیں مانگتا اور مانگنے والے کو بدعتی کہتا ہے، یہ بھی غلط۔ 4 باتیں میں نے الگ الگ عرض کر دی الحمدللہ، تو بڑی اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دعا کرنے والا دعا کرے، اس کو لازم نہ سمجھے، اور دعا نہ کرنے والا اجازت ہے نہ کرے، ایک بہت بڑے ثواب سے ہی محروم ہو رہا ہے تو نہ کرے، لیکن کرنے والے کو کچھ نہ کہے۔ نمبر 3، ایک شخص دعا کرتا ہے، دعا کرنے کو لازم سمجھتا ہے، اور اگر کبھی چھوٹ جائے تو ملامت کرتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور نمبر 4، جو شخص دعا نہیں کرتا وہ نہ کرنے کو بدعت سمجھتا ہے، یہ بھی غلط۔ اس لیے فرائض نماز کے بعد باجماعت ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت۔ اور جو یہ کہے کہ یہ بدعت ہے، بس آپ سے گزارش ہے آپ اسے ایک بات عرض کر دیں، بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ ایک روایت پیش کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ فرائض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدعت ہے، یا فرائض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ بس اتنا دکھا دیں، بات ختم ہوگی، لڑائی جھگڑا ختم۔ ویسے تو وہ 4 باتوں میں نے لڑائی جھگڑا ختم کر دیا الحمدللہ۔ اگر کوئی صاحب عقل ہے، ذی شعور ہے، اولو الالباب ہے، تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی الحمدللہ۔ اگر فرض نماز پڑھے تنہا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ فرض نماز پڑھے اکیلا، اس کے بعد دعا مانگے اور دعا مانگنے کو لازم نہ سمجھے، سب کے نزدیک بالاتفاق جائز۔ صرف آ جا کر چند لوگ ہیں جو فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو بدعت کہتے ہیں، بہرحال انہیں اس سے بچنا ہوگا۔ اتنی بڑی سعادت الحمدللہ علماء اہل حدیث، علماء بریلویہ اور اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کے اقوال اس بات پر قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ کثرت سے موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عظیم کام جو اللہ کے ہاں بہت معزز ہے، بہترین طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک گزارش دعا کے حوالے سے، ہم جب دعا مانگیں تو اس کے بارے میں یاد رکھیں، ایک تو ہاتھ اچھی طرح ہمارے اٹھے ہوئے ہوں، دھیان ہاتھوں پر ہو۔ کوئی پنکھا دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، یہ دعا اس طرح دعا کرنے سے بچیے، کوئی فائدہ نہیں ایسے دعا کا۔ بھرپور طریقے سے دعا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کھانا حلال کا ہو، پینا حلال کا ہو، پہننا حلال کا ہو، عقیدہ درست ہو، سنت طریقے کے مطابق مانگ رہا ہو، رب محمد رب کعبہ کی قسم اس کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہی دعا قبول کر لیں گے، یا اس دعا کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کوئی بیماری کوئی مصیبت ٹال دیں گے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان کہے گا یا اللہ یہ اتنے زیادہ انعامات کہاں سے دے دیے؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے مانگا تھا، تب تیرے لیے بہتر نہ تھا تو میں نے تیرے لیے محفوظ کر کے رکھا تھا، آج دیتا ہوں، آج لے جا۔ انسان حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو آج ہمارے یہاں پہلی بات ہے دعا مانگی ہی نہیں جاتی۔ اگر دعا مانگتے ہیں، کوئی انگلیوں سے کھیل رہا ہے، کسی کو موبائل فون کی فکر پڑی ہوئی ہے، کوئی پنکھے کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، ہاتھوں پر انسان کی توجہ ہو اور ہاتھ اٹھے ہوئے بڑے طریقے سے پتہ چلے کوئی انسان دعا مانگ رہا ہے، کبھی کان میں خارش، کبھی کیا ہو رہا ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ اسے بھرپور طریقے سے مرد و عورت تمام مسلمان بھرپور طریقے سے اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگنے کی ترتیب بنائیں۔ اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی دعا قبول کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک، اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، مفسرین، محدثین، سب کا اس بات پر اتفاق ہے دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، دعا اللہ ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔